أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے میں چونکہ ہم لوگ روزہ رہتے ہیں، بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ بتاؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ روزہ جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نمبر 1 یہ کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول سے آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، جہاں یاد آئے وہیں چھوڑ دیجئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بلا اختیار آپ کہیں جا رہے تھے، اچانک کبھی ہوتا منہ میں مکھی یا مچھر کوئی اور چیز چلی اندر چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں خراب ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نمبر 3 میں یہ ہے کہ بلغم وغیرہ منہ میں آیا، اچانک حلق کے نیچے اتر گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جان بوجھ کے نہیں، اچانک چلا گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جان بوجھ کے نکلنا بھی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر طبیعت وغیرہ خراب ہے، خون وغیرہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو خون ٹیسٹ کروانے سے، جسم سے خون نکلوانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے انجیکشن لگوانا۔ طبیعت وغیرہ خراب ہے، انجیکشن لگ رہا ہے، تو انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر طاقت کا انجیکشن لگایا جائے تو اس سے اختلاف ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن طاقت کے لیے پانی چڑھوا رہے ہیں یا انجیکشن لگوا رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض لوگوں نے جیسے مفتی طارق مسعود اور مولانا الیاس گھمن صاحب، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اختلاف ہے کان میں دوا ڈالنے سے۔ بعض لوگوں جن کی یہ رائے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ کان، ناک اور حلق کا کنیکشن ایک ہوتا ہے، تو کان میں دوا ڈالنے سے بسا اوقات اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ حلق میں چلا جاتا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا، احتیاط کرنا چاہیے، کان میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ انسان نیند کی حالت میں، روزے کی حالت میں آپ سو گئے، نیند میں ہیں، اور نیند کی حالت میں انسان پہ غسل واجب ہو جائے، احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیند کی حالت میں اگر ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہ انسان اگر وہ احتلام ایک تو خود بخود ہو جائے نیند کی حالت میں، ایک انسان یہ کہ انسان اپنی خواہش کے بنیاد پہ کسی طریقے سے اگر منی کو خارج کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلی چیز یہ کہ حجامہ کروانے سے، جسم سے خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، انسولین وغیرہ لگتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہونٹ پہ لپسٹک لگانے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما لگانے سے اس سے روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سر میں تیل لگانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ میں بتا دی ہوں کہ ان تمام چیزوں سے جو بتایا ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے کفارہ، کس سے قضا، کس کی قضا، کس سے کفارہ کرنی پڑتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بتاؤں گا۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، خود بھی یا دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔